اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچی ہوگی، نصف پنڈلی تک مرد کو کپڑا رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت کے بارے میں کیا حکم دیا کہ عورت اپنی چادر، اپنی شلوار اپنے ٹخنے سے ایک بالشت نیچے رکھ کے چلے گی۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کی شلواریں، ان کی چادریں ٹخنوں سے اوپر نیچے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ عورتیں اپنی آدھی پنڈلیاں لے کر کے بازار میں گھومتی ہیں، لوگوں کے سامنے نمایاں کرتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، اللہ نے باقاعدہ پردے کو فرض نہیں کیا، اللہ کے نبی کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے، آپ کے پاس مسلمان بھی آتے، آپ کے پاس یہودی بھی آتے، آپ کے پاس منافق بھی آتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ایک دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کو ان پردے کا حکم دے دو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اللہ کو اس قدر پسند آئی، اس قدر اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً پردے کا حکم نازل کر دیا۔ عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بڑی بڑی چادریں اپنے چہروں کے اوپر سے لٹکا لی، ایسے گزرتی تھی کہ ان کی چادریں، ان کے کپڑے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہوا اللہ کے نبی ہماری چادریں زمین پر گھسیٹ کے جاتی ہیں، اور اچھی جگہ بھی آتی ہے، گندی جگہ بھی آتی ہے، گندا پانی بھی لگ جاتا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے محترم عزیز بھائیو، اسلام نے، دین نے ایک ایک بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری چادر ایک بالشت زمین پر گھسٹ کر جانی چاہیے، اگر گندگی لگ بھی جائے، گندا پانی لگ بھی جائے، اگر یہی چادر خشک مٹی پر لگے گی تمہاری چادر پاک ہو جائے گی۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا تو جب صبح کا وقت ہوا، صحابیات ام المومنین جب نماز کے لیے مسجد میں آتی تو صحابہ کرام بیان کرتے کہ دیواروں کے ساتھ چمٹ کے جایا کرتی، ہمیں محسوس ہوتا کہ یہ کالے پرندے کو کالے جانور کھڑے ہیں، اس قدر انہوں نے سخت پردہ کیا ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، اپنی ماؤں کو پردہ کروائیں، اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پر سختی کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے پھر بچے کو سزا بھی دینی پڑے، بچے کو مارنا بھی پڑے، سختی کے ساتھ بچے کو نماز کا حکم دو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری بیٹیاں 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم دو، ساتھ پردے کا بھی حکم دو۔ 10 سال کی بچیاں ہیں ہماری، ان کو ہاف بازو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ٹائٹس پر پہنائے جاتے ہیں، ان کے ہاف بازو ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، گھر کے جو مرد ہیں وہ بھی بچیوں کی طرف دیکھ کے شرماتے ہیں۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، جب بچی 7 سال کی ہو جائے پردے کا حکم دو، پردہ کرواؤ، جب 10 سال کی بچی ہو جائے تو سختی کے ساتھ، سزا کے ساتھ اپنی بچی کو پردہ کروا کے گلی بازار میں بیچا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، پردہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا بار پردے کا ذکر کیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماتحت، جس بندے کے ماتحت عورتیں کام کرتی ہیں، عورتیں رہتی ہیں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بہنوں کی شکل میں ہے، اگر وہ پردہ نہیں کرے گی، اگر وہ کھلے چہرے کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ بازار کی زینت بنے گی، دکان کی زینت بنے گی، لوگوں کے سامنے پیش آئے گی، اگر تمہاری بیوی ہے، اگر تمہاری بہن ہے، اگر تمہاری بیٹی ہے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ
वस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, हर बंदे को उसकी रायत के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। जितनी देर तक वो अपनी राय के मुतल्लिक जवाब नहीं देगा, अल्लाह ताला उसके मुताबिक उसकी इतनी देर तक फैसला नहीं करेंगे। मेरी बीवी मेरे माताहत है, मैंने पर्दा करवाना है, मैंने सख्ती करवानी है, मैंने उस पर पहरा देना है। अगर मेरी बहन है, मेरे माताहत हैं, तो मैंने उसका पर्दा करवाना है, मैंने उसके पर्दे पर सख्ती करनी है। अगर मेरी बेटी है, मेरे माताहत है, मैंने उस पर पहरा देना है, मैंने उससे पर्दा करवाना है, मैंने उसकी हिफाजत करनी है। अगर नहीं करोगे, क़यामत वाले दिन इस औरत, इस बहन, इस बेटी के मुतल्लिक आपसे सवाल किया जाएगा। जितनी देर तक जवाब नहीं दोगे, अल्लाह ताला कोई फैसला नहीं करेंगे। हम कोई बुर्का पहने, अपने चेहरे पर बुर्का या नकाब करें, हमारे सांस की तकलीफ होती है, मेरा सांस घुटता है, यह सबसे बड़ा मसला है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो अल्लाह के हुक्म को नापसंद करता है। आज मुआशरे में आपने यह भी सुना है, सिर्फ नजर का पर्दा होना चाहिए, दिल का पर्दा होना चाहिए, चेहरे का पर्दा ना भी किया जाए तो कोई हरज नहीं है। मैं सवाल करता हूं, क्या प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां आपकी बेटियों से ज्यादा आपके अंदर हया है? उन्होंने पर्दा किया, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीने सहाबी दाखिल हुए। अज़वाज मुतहरात वैसी बैठी रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? मेरे मोहतरम भाइयों गौर करना, अज़वाज मुतहरात ने कहा अल्लाह के नबी वो नबीने सहाबी हैं, वो कौन सा हमें देख रहे हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया, आप गुस्से में आ गए। कहा अगर वो सहाबी मेरा अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीने हैं, वो नहीं देख रहे, बतलाओ तुम्हारी आंखें हैं, तुम तो उसको देख रहे हो। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, पर्दे पर बड़ा जोर दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी किसी औरत के साथ हाथ नहीं लगाया। आपके पास बैत करने के लिए बड़ी बड़ी औरतें आईं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को मुतालबा किया, अपना हाथ आगे कीजिए, हम अपना हाथ रख के इस्लाम पर, दीन पर बैत करना चाहते हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी देना चाहते हैं, अपने जिस्म की गारंटी देना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, पीछे खींच लिया। और आज नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले, दम करने वाले, जो नाम नेहाद पीर बने बैठे हैं, औरतों को सामने बिठा के खुले चेहरे के साथ, खुले सीने के साथ अपना हाथ भी लगाते हैं, उन पर फूंक भी मारते हैं, उनके जिस्म पर हाथ भी फेरते हैं। ये कौन सी शरीयत पर अमल करते हैं? जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जिंदगी किसी औरत को हाथ नहीं लगाया, गैर महरम औरत को नहीं देखा। तो मेरी और आपकी शरीयत क्या कहती है? हाथ भी लगाएं, दम भी करें, फूंक भी मारें, सर पे हाथ भी फेरें। जो गैर महरम औरत को टच करता है, गैर महरम औरत को हाथ लगाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इससे बेहतर है वो अपने सर में कील ठोक ले। इस कदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे का जोर दिया, रब्बुल आलमीन ने जोर दिया है। और ये फितना इस कदर ज्यादा है, अंबिया की चाल में भी अगर औरत ने फितना डाला है तो अल्लाह से उन्होंने पनाह मांगी है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी औरत के फितने में जकड़ गए, 7 दरवाजे बंद कर लिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पनाह मांगी, अल्लाह मैं तेरी रहमत से इससे बरी हो सकता हूं, आज दुनिया की कोई ताकत इस औरत के फितने से मुझे नहीं बचा सकती। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुना है, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों को पानी पिलाया, जानवर टाइम से पहले उनकी भूख खत्म हो गई। जब शाम के वक्त शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटियों को देखते हैं, बेटियों आज वक्त से पहले बकरियों को लेकर के घर में आ गए, क्या वजह बनी? कहा आज एक अल्लाह का ऐसा नेक बंदा मिला,
ہمیں اس نے پانی پلا دیا، ہماری بکریاں سیر ہو گئی، ہم اس لیے پہلے آ گئے۔ شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، بھیجا جاؤ اس کو لے کر کے آؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹیاں پہنچی، کہا میرا باپ شعیب علیہ السلام آپ کو بلا رہا ہے۔ جب بیٹیاں آگے چلیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے، تیز ہوا چلنے کی وجہ سے پنڈلی سے کپڑا ہٹا، موسیٰ علیہ السلام کی غیرت جاگی، کہا بیٹیوں میرے پیچھے آپ نے چلنا ہے، میں نے آگے چلنا ہے، جو میں راستہ بھول جاؤں کوئی پتھر پھینک کے مجھے راستہ بتلا دینا۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں۔ یہ معاشرہ بڑے فتنوں بڑا معاشرہ ہے، ہر لوگ کی نظر میں وہ حیا وہ غیرت موجود نہیں ہے، کیونکہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر اسی عورت کو آپ نے پردہ کروایا، اسی عورت کو چار دیواری کی زینت بنایا، اسی عورت کی حفاظت کی، اسی عورت کو آپ نے اپنے پردے میں ڈھانپ لیا، اسی عورت کو اپنی کڑی نظر میں رکھ لیا، میرے محترم عزیز بھائیوں، ایک طرف ایک نبی دعا کرے، ایک طرف ایک آدمی عام بندہ دعا کرے، ایک طرف ایک عورت دعا کرے، اللہ تعالیٰ 70 ولیوں سے بڑھ کے اس عورت کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ عورت کس قدر رحمت بھی ہے، بیٹیاں رحمت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیاں جنم دی اور ان کی پرورش کی، اسلام کے مطابق ان کو پالا پوسا، جوان کیا، کھلایا پلایا اور اچھے رشتے تلاش کر کے شادی کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور وہ آدمی ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یعنی عورت کو اگر اپنے حفاظت میں رکھو گے تو یہ آپ کی قیامت والے دن انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ اگر اسی عورت کو آوارہ کر دیا، بازار کی زینت بنا دیا، آفس کی زینت بنا دیا، بسوں کی زینت بنا دیا اور جناب گلی بازار کی زینت بنا دیا تو تمہاری انگلی کو پکڑ کے جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی خواتین کو پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور 4 دیواری کی زینت بنائے، اور جو بھی کام کرنے کے لیے مجبوری کے تحت عورتیں گھر سے باہر نکلیں، نرم لہجے سے بات نہ کریں بلکہ تلخ لہجے سے بات کرنے کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر